الیکشنز کے لیے بجٹ رکھ دیا، انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم سمیت ہمارے کسی رہنما نے الیکشن میں تاخیر کی بات نہیں کی۔ کسی پارٹی کے لیڈر نے بات کی تو وہ ان کا اپنا بیان ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا پاکستان کسی صورت ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ڈیفالٹ کی رٹ لگانے والے موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا پیٹرولیم لیوی 50 روپے سے نہیں بڑھا رہے، خوردنی تیل کی امپورٹ پر سیلز ٹیکس ختم نہیں کیا، ہوائی اڈوں پر خدمات آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اگلے ماہ بولی ہوگی۔ بجٹ میں انتخابات کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، اندازہ ہوتا ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ 42 دن کی حکومت 12 ماہ کا بجٹ کیسے دے سکتی ہے؟ شاہ محمود قریشی کا رد عمل، کہا بجٹ جھوٹ کا پلندہ اور ہنسوں کا گورکھ دھندا ہے۔ بولے نئی پارٹی کی لانچنگ ایمرجنسی میں ڈیڈ آن ارائیول جیسی ہے۔ استحکام پارٹی کے رہنما علیم خان نے ٹویٹ کیا، محترم قریشی صاحب، عزت ذلت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کون ڈیڈ آن ارائیول ہے اور کس کا دی اینڈ ہے۔ امریکہ مخالف بیانات کی وجہ سے اب تک آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں گزشتہ حکومت نے چین، امریکہ، ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا کیا۔ حکومت بدل گئی لیکن دوست ممالک اعتبار کرنے کو تیار نہیں، جس قسم کی سپورٹ چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ میں لکھا، سنگین ترین معاشی صورتحال میں اس سے متوازن بجٹ نہیں آ سکتا۔ سیاسی استحکام اور میثاق معیشت کے بغیر کیسے آگے بڑھیں گے؟ شاہد خاقان عباسی نے تو بجٹ پڑھا ہی نہیں۔ صحافی نے سوال کیا، بجٹ میں غریب کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ جواب دیا، میں نے بجٹ نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ سندھ کا 2247 ارب روپے کا بجٹ پیش، مراد علی شاہ کی ریکارڈ 14 بجٹ تقریریں۔ 1 سے 16 گریڈ تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اور 17 گریڈ سے اوپر 30% اضافے کا اعلان۔ پینشن میں 17.5% اضافہ ہوگا۔ کم سے کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 35,550 روپے کر دی گئی۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 697 ارب، محکمہ ٹرانسپورٹ کے لیے 13.4 ارب، 500 ہائیبرڈ بسوں کی خریداری کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بنوں میں تیز بارش سے نقصانات، دیواریں، چھتیں اور درخت گرنے سے بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لکی مروت میں بھی بارش سے تباہی، بچوں اور خاتون سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ کرک، ہنگو، کوہاٹ اور سوابی میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ سوات میں تیز بارش کے بعد سڑکیں تالاب بن گئی، پانی گھروں اور دکانوں میں آ گیا۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی برسات۔ طوفان بپر جوائے کراچی سے 850 کلومیٹر دور رہ گیا۔ بدھ یا جمعرات تک سندھ اور مکران کے ساحلوں سے ٹکرائے گا۔ ساحلی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، 150 کلومیٹر کی ہوائیں چلے گی۔ کمزور تعمیرات کو نقصان کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے ساحلی علاقے تیز آندھی، سمندری طوفان اور سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس دوران سمندر میں شدید طغیانی کی کیفیت رہے گی۔ کراچی کے ساحل پر دفعہ 144 نافذ، ماہی گیروں کو 12 جون سے طوفان کے اختتام تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ جناح ہاؤس میں دہشت گردی پھیلانے والے ایک اور شرپسند کی شناخت۔ عاشق خان پی ٹی آئی کا فعال کارکن اور لاہور کا رہائشی ہے۔ عاشق خان نے توڑ پھوڑ کے دوران فوج کے خلاف نعرے لگائے، لوگوں کو جناح ہاؤس پر حملے کے لیے اکسایا۔ اعترافی بیان میں کہا پہلے سے طے تھا، چیئرمین کو گرفتار کیا گیا تو جناح ہاؤس پر حملہ کرنا ہے۔ حملے کی ہدایت زمان پارک میں پہلے سے ملتی رہی ہے۔ جب سے حکومت گئی تب سے فوج کے خلاف ہماری ذہن سازی کی جاتی تھی۔ جو لوگ فوجی تنصیبات پر حملے میں ملوث تھے انہیں قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں، پارلیمنٹ میں ہی کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا پاکستان کے عوام کو 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کس کی ہوگی شہر قائد پر حکمرانی؟ میئر کے انتخاب سے پہلے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں کھینچا تانی۔ حافظ نعیم الرحمان بولے بلاول بھٹو کی فاشسٹ پارٹی کو شہر پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ سندھ سرکار پر منتخب نمائندوں کے اغوا کا الزام بھی لگا دیا۔ کل ملک بھر میں یوم احتجاج اور شارع قائدین پر تحفظ کراچی مارچ کا اعلان کر دیا۔
حافظ نعیم کا میئر بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا، جیالے رہنما سعید غنی کا جوابی وار۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کو نام میں میئر کا اضافہ کرانے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ حافظ نعیم اور مرتضی وہاب نے میئر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ معیشت کو اصلاحات کی ضرورت ہے جو مستحکم سیاسی ماحول میں کی جا سکتی ہے۔ چارٹر آف اکانومی ہی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ دکھائی دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا موجودہ چیلنجز میں بجٹ بنانا مشکل تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیدا کردہ سیاسی عدم استحکام نے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو تنخواہوں میں ریلیف دیا، سرمایہ کاری کو راغب کرنے، معیشت کو خود کفیل کرنے پر توجہ دی۔ 41 دنوں کی مہمان حکومت نے ملک کی تاریخ کا بدترین بجٹ دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی وفاقی بجٹ پر تنقید، بولے بہتر ہوتا حکمران اپنی مراد کم اور کفایت شاری کا اعلان کرتے۔ سرکاری اخراجات 450 ارب سے بڑھا کر 765 ارب کر دیے گئے۔ وزیر خزانہ کا سود کے خاتمے کا وعدہ بھی ہوائی ثابت ہوا۔ شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے بجائے IMF کا حکم مانا گیا۔ بجٹ میں 7 کھرب سود اور سودی قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ حکومت کی اتحادی MQM کا وفاقی حکومت کے بجٹ پر تحفظات کا اظہار۔ فاروق ستار کہتے ہیں وڈیروں جاگیرداروں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ خوردنی تیل بجلی گیس کی قیمت میں کمی نہیں کی گئی۔ سیلز ٹیکس کی شرح برقرار رکھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ MQM کا وفد جلد وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے ملاقات کر کے عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کرے گا۔ کراچی کے جناح اسپتال سے اغوا کی گئی 2 دن کی بچی 30 گھنٹے بعد بھی نہ ملی۔ بلدیہ یوسف گوٹ کے اسماعیل کی بچی کے اغوا کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی۔ گزشتہ رات 2 بجے کے قریب زچہ بچہ وارڈ سے ایک خاتون بچی کو اٹھائے گیٹ سے باہر نکلی۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے خاتون کو بچی کی والدہ کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے بچی کی تلاش جاری ہے۔ ماں صدمے سے نڈھال ہے۔ اہل خانہ کا اسپتال کے باہر احتجاج۔ کراچی میں بچوں کے دل کے امراض کا پروجیکٹ انتہائی تاخیر کا شکار۔ 2017 میں 17 کروڑ کی لاگت سے شروع کیا گیا منصوبہ رواں سال بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ میپا چورنگی پر سرکاری اسپتال کا منصوبہ بھی 14 سال بعد نامکمل۔ 2009 میں 43 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے منصوبے کی لاگت 4 ارب روپے ہو جائے گی۔ ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز ان انگلینڈ کا 9 مئی کے بعد پاکستان کی صورتحال پر برطانوی وزیر اعظم کو خط۔ بیرسٹر امجد ملک نے لکھا آپ کی توجہ PTI اور اس کی چیئرمین کی بدنیتی پر مبنی مہم کے خلاف دلانا چاہتا ہوں۔ PTI نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان مخالف زہریلی مہم چلائی۔ 9 مئی کو سیاسی پشت پناہی پر بلوائیوں نے ریڈیو پاکستان سمیت سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ حساس تنصیبات، فوجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ جناح ہاؤس کو جلایا گیا۔ کوئی ریاست سیاست کے لیے مسلح جدوجہد کی اجازت نہیں دے سکتی۔ پروپیگنڈے پر کان نہ دھرے جائیں۔ سکھ برادری کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ 9 مئی کے افسوسناک واقعے کی شدید مذمت۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ طلباء کا کہنا تھا 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ جو بھی عناصر توڑ پھوڑ میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے۔ بیلجیم کی دارالحکومت برسلز میں استحکام پاکستان جلسہ۔ مقررین کی سانحہ 9 مئی کی پرزور مذمت۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ کہا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس ترقی کو روکنے اور پاکستان کی ساکھ پر حملہ کرنے والی ہر طاقت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی سے مختلف شہروں کے لیے ایئر ٹیکسی سروس 15 جون سے افتتاح ہوگا۔ 2 اور 4 نشستوں والے طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ نجی ایویشن کمپنی کے 2 طیارے کراچی پہنچ گئے۔ بکنگ کے لیے موبائل ایپ بھی چند روز میں دستیاب ہوگی۔ امریکہ نے سعودی عرب کو توانائی کے جوہری منصوبے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا سویلین جوہری پروگرام تیار کر رہے ہیں، جوہری پاور سے توانائی کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ جوہری پروگرام میں تکنیکی معاونت کے لیے بولی لگانے والے ممالک میں امریکہ کو ترجیح دیں گے۔ حج سے پہلے غلاف کعبہ کو 3 میٹر اوپر اٹھا دیا گیا۔
غلاف کعبہ کو اوپر اٹھانے کے بعد چاروں طرف سے سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ کسوہ کو اوپر اٹھانے کا مقصد حج کے دوران رش کے باعث اسے نقصان سے بچانا ہے۔ ورلڈ بیچ ریسلنگ سیریز میں انعام بٹ نے دھوم مچا دی۔ سنگاپور میں مسلسل 3 کامیابیاں سمیٹ کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ انعام بٹ نے پہلے مقابلے میں چینی، دوسرے میں بیلجیم اور تیسرے میں رومانیہ کے پہلوان کو چت کیا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل فیصلہ کن مرحلے میں آسٹریلیا نے چوتھے روز 444 رنز کا ہدف دیا۔ ایلکس کیری نے 66 رنز بنائے۔ رویندر جڈیجا نے 3 شکار کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ مشکلات کا شکار، 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ دیر کی خوبصورت وادی کمراٹ میں جیپ رالی، ملک بھر سے 50 ڈرائیورز نے حصہ لیا۔ انتہائی مہارت کے ساتھ دریائے پنچکورا کو عبور کیا۔ ریس دیکھنے آئے سیاح خوب محظوظ ہوئے۔ امیر ترین شخص کو مہنگا ترین چالان، فن لینڈ کے ارب پتی کو تاجر کو تیز رفتاری پر 1,21,000 یورو کا جرمانہ بھرنا پڑا۔